قریشی صاحب اس نام کے اوپر بھی پابندی ہے کہ ہم اس کو اناؤنس نہیں کر سکتے، لیکن آج آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر یہ نام گونجتا رہا ہے اور بڑی ترتیب سے اور بڑی تفصیل سے یہ نام لیا گیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں اس کی تمام تر چیزوں کو اوبے کرتا ہوں اور میں اس کی آزادی کے لیے کردار ادا کروں گا۔ اور یہ ابھی بنے گا کیا آئینی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ اس کو خیبر پختونخوا اسمبلی الیکشن کرواتی ہے، اناؤنس کر دیتی ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، لیکن گورنر نہیں مان رہے، تو اب گورنر کو کیسے منائیں گے؟ غفاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تمام ٹی وی چینلوں نے جس طرح کے اسرائیل کے پرائم منسٹر کی بھی تقریر دکھاتے رہے ہیں، ان کا جھنڈا بھی دکھاتے رہے، اس طرح عمران خان کا نام بار بار ٹی وی چینلوں پر چلتا رہا ہے اور اس پہ کوئی بیپر نہیں لگایا گیا، روکا نہیں گیا۔ ظاہر ہے اب تو پھر وہ نام چلے گا، تصویر کا معاملہ پھر آہستہ آہستہ تصویر بھی آ جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ لکھ کے انگریزی میں بھی دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے بھی دیتا ہے، اسمبلی میں بھی کہتا ہے اور اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا، اور ان کی پارٹی کا کوئی آدمی ٹوٹا نہیں ہے، حالانکہ ایک بڑی پریس کانفرنس، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اور یقین کریں مجھے تو تب سب سے اچھا لگا جب علی امین گنڈا پور نے ان کو کولا پہنایا اور خود اس اپنی سیٹ پر بٹھایا کہ یہ ہے آپ کی سیٹ، یہ بڑا پروٹوکول، بڑا مزہ آیا اس سین کو دیکھ کے۔ جی، دراصل جمہوریت میں یہی ہونا چاہیے، جو لوٹے بن جاتے ہیں، پیسوں سے بک جانے ہیں، اس کی جو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور یہ اس کی ظاہر صوبہ سرحد میں وہاں پر خود ایڈوائزر رہا ہوں 94 میں، اور وہ بھی 4 بندے مسلم لیگ نون کے آگے تھے، 2 ANP کے آگے تھے، تب جا کے جو ہے وہ پیر صابر شاہ کی حکومت کے خلافت میں اعتماد ہوا تھا اور آفتاب خان شیرپاؤ چیف منسٹر بنے تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں۔ تو پھر وہ مہران بینک کا معاملہ تھا، وہ 1 کروڑ 80 1 کروڑ 90 جو ہے ایک MPs کو دیا جاتا تھا، تو وہ خاص ٹریڈنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کیا کہ عقل کی بات کی کہ سب کچھ چیف منسٹر اس میں بند کر دیا، سب کے موبائل کا، کوئی موبائل پہ بات نہیں کرے گا، اپنے گھر یا کسی طرح خود فون کریں گے لیکن باہر سے آنے والی کال نہیں سنی جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے اس کے تحفظات کی، بڑی پختگی آ گئی ہے جب سے فاٹا ضم ہوا ہے، میرے خیال میں تب سے باقاعدہ طور پہ پختگی آئی ہے، اور فاٹا کو ضم ہونے کے بعد بہت ساری سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں۔ غفاری صاحب، پہلے نمبر پہ جو ہے وہ لوٹے بننا سرحد سے شروع ہوا تھا، پھر بلوچستان تھا، اور پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی کام شروع۔ میں نے فاٹا کا تذکرہ اسی لیے کیا، میرے خیال میں سب سے زیادہ وہ والا حصہ جو تھا نا وہ یوز کرتے تھے۔ جی، فاٹا کے جتنے بھی 4 ارکان قومی اسمبلی جب ہوتے تھے تو ہمیشہ وہ پیسے لے کے کرتے تھے، اس کو وہ خود کہتے تھے ہم جی پیسے لے کے آئے ہیں، پیسے دینے اور پیسے لینے اور پیسے خرچ کر کے ہم نے ٹکٹ لیے۔ تو پہلی مرتبہ ہوا کہ فاٹا نے شاید اپنی وہ دھونی دھو دی ہے، اور وہ ان کے اوپر جو الزام تھا وہ الزام جو انہوں نے اپنے اوپر سے ہٹا دیا ہے کہ وہ کھڑے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی اسپیکر کا ووٹ تھا اور ایک ملک سے باہر ہے، وہ بھی اسمبلی پارلیمنٹ کی جو ہے نمائندگی باہر گیا ہوا، تو کوئی آدمی بھی ان سے وہ نکلا نہیں۔ حالانکہ تمام تر کوششیں ہوئیں کہ وہ سارے آزاد بھی ہو گئے، ان کو خواتین کی سیٹیں بھی باقی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی گئیں، جو غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون پہ جو ہی عمل درآمد ہوگا اور نیک دلی سے ہوگا، صاف دلی سے ہوگا، تو پھر جمہوریت پھلے پھولے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر اس کی ابتدا ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ جب عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے تو پھر انہوں نے وہ نام مختلف آتے ہیں، ٹلی، ڈبو، مبو، جو بھی لوگ سابقہ حکومتوں میں تھے اور ایک اور دوسری اور تیسری پارٹی بدلنے والے لوگوں کو انہوں نے شامل کیا تھا، تو اسی سے خرابی ہوئی۔ میں دیکھ رہا تھا تقریباً 100 آدمی جو ہے وہ PTI کو آیا، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جن میں وفاقی وزیر تھے۔ دیکھیں 2 گورنر تھے، سندھ کا گورنر لے لیں، پنجاب کا گورنر وہ چلے گئے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ چلا گیا۔ جی، خیبر پختونخوا کا محمود خان وزیر اعلیٰ چلا گیا، آزاد کشمیر اس سے پہلے والے پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے، وہ بھی چلے گئے، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ جی، میرے پاس تو میں آپ کو تو 70-80 نام تو گنوا سکتا ہوں۔ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر چلا گیا، اس میں سے 5-6 آدمی چلے گئے، 11 آدمی جو ہے وہ GB کے چلے گئے، اور مطلب اس طرح ایک پوری فہرست ہے جو یہاں سے وہ بھاگ گئی، ان سے نکل کے چلے گئے۔ تو یہ اس کے باوجود وہ پارٹی کھڑی ہے، اور تقریباً 100 آدمی تو نام والے ہیں۔ جی، 100 آدمی ایسے ہیں جن کا نام ہے، عزت تھا، وقار، لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا نام تھا، وہ سارے چلے گئے، پھر بھی اس کی پارٹی کو کچھ نہیں ہو رہا، پارٹی کھڑی ہے۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر اختلاف کے باوجود اس کو سراہنا چاہیے
کہ کم از کم چلو کہیں سے بھی کوئی بسم اللہ تو ہو رہی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, لوٹازم ختم ہوا. اچھا پھر سب سے اہم بات ہے کہ ایک عام آدمی ہے, اسٹوڈنٹ لیڈر ہے, اس کا ٹوٹل اثاثہ 5 لاکھ روپیہ ہے, کرائے کے مکان میں رہتا ہے, اس کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا. یہ خاندانی جو روایت ہے اس کا بھی کم از کم ختم ہونا چاہیے کہ جی باپ اور بیٹوں کہتے ہیں جی وہ کیا ہے جی وہ غریب آدمی ہے, وہ دیکھو جی اچانک بھائی وہ لے آئے, اچانک لے آئے یا غریب آدمی لے آئے. تو جو پہلے چیف منسٹر بنائے تھے کیا وہ چیف جسٹس رہے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد لاہور کے, یا چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں, یا کسی یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر. پچھلا امیر آدمی بھی تو چلا گیا نا, محمود خان تو امیر آدمی تھا. جا محمود خان وہ پیسے اس وقت چلا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بڑا ہی پیسہ چلا ہے. میں تو اس بہت ساری چیزوں کا وٹنس ہوں کہ وہ ظاہر پی ٹی آئی کا جو پہلا دور تھا, جو فیض حمید صاحب کا فیض جس میں جاری تھا, اس میں تو لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا اور عمران خان کے کان بھرتے تھے. وہ جو کہتے تھے عمران خان وہی کرتا تھا. نتیجے میں پھر وہ ایک ایسے لوگ شامل ہو گئے, جب ذرا بھی برا وقت آیا اور سخت وقت آیا وہ 2 منٹ میں بھاگے ہیں. وہ بھاگ رہا ہے, 100 میٹر ریس جیت رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی سپاہیوں کے گلے لگ کے رو رہا ہے. تو یہ صورتحال ایسے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو اگر دل و جان سے آئین اور قانون کے مطابق مانا جائے تو پھر ملک جو ہے وہ جمہوریت چل سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کوئی ایکسٹینشنوں کے معاملے بھی ایسے ہیں کہ پھر ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دو تو یہ مناسب نہیں ہے, اور اس سے جمہوریت جب نہیں چلتی تو ملک میں معیشت نہیں ہوتی بہتر. جب معیشت بہتر نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے فوج کے لیے پیسے نہیں دے سکتے, اسلحہ اور جدید چیزیں نہیں خرید سکتے. جب وہ نہیں خرید سکتے ہیں تو پھر دشمن آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری فوج نے, ایئر فورس نے جو انڈیا کو شکست دی ہے اس کے لیے طیارے اور میزائل کس حکومت نے لے کے دیے تھے. چیف آف ایئر سٹاف جب ملے عمران خان کو تو عمران خان نے کہا کہ جو پہلے انہوں نے ٹائم نہیں دیا, جب انہوں نے خود مل کے بتایا انہوں نے کہا جی فوراً خریدو کسی طرح بھی. تو لہٰذا یہ طیارے بھی آ گئے, میزائل بھی آ گئے, اور انڈیا کو شکست دی اور ساری چیزیں آ گئی. اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ یہودی ایجنٹ ہے, ایک کو بھی کہتے ہیں دوسرے کو بھی کہتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے, نون لیگ والے پیپل پارٹی کو کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والے تحریک انصاف کو کہتے ہیں, تحریک انصاف نون والوں کا یہ یہودی ہے. ودود قریشی صاحب مجھے ایک سوال یاد آ گیا, ہمارے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ایک لائن لکھی ہوئی ہے آخر میں, کیا وہ لائن مٹنے جا رہی ہے یا وہ لائن رہے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ جو ویلڈ آل ادر کنٹری ایکسپٹ اسرائیل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ابھی تک نہیں مٹنے کا کام نہیں ہے, وقت لگے گا, اس پہ وقت لگے گا, فوراً وہ ہو نہیں سکتا, اس کے اوپر بہت شور بڑا پیدا ہو جائے گا.